अस्सलाम वालेकुम सामीन। आखिरकार तोशा खाना केस का फैसला भी हो ही गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इस तोशा खाना के फैसले से मुस्तफीद ना हो सकी। क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान में बड़े और सियासी केसों के जो फैसले हैं वो अक्सर महफूज कर लिए जाते हैं। इसी वजह से यह फैसला अभी तक महफूज है। फैसला हुआ लेकिन अभी महफूज है, सुनाया नहीं गया। महफूज तो सभी फैसले होते हैं, लेकिन इस फैसले को अभी तक सुनाया नहीं गया। तो तोशा खाना केस का फैसला अब कल सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया, जो कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। अदालती अमले ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया कि फैसला जनाब कल सुनाया जाएगा। समाअत के आगाज में बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उम्मीद है कि आज तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की मुखालफत। अब इलेक्शन कमीशन ने सजा मुअत्तली के इस फैसले की मुखालफत की है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। वकील अमजद परवेज मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश करते रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पहले नोटिस किया जाना जरूरी था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आप पहली बार ये बात कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय अदालत के फैसलों का हवाला दिया। कैसे? इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने भारतीय अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्राइवेट कंप्लेंट में 2 साल की सजा हुई। राहुल गांधी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की, जो खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसला दिया कि सजा मुअत्तल करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इस्तदा है कि स्टेट को नोटिस जारी किया जाए, स्टेट को सुने बगैर कोई फैसला ना किया जाए। राहुल गांधी केस में फैसला हुआ था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है या नहीं। भारतीय कानून में दफात हमसे ज्यादा लचकदार हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ज़हुर इलाही केस का भी हवाला देते हुए कहा कि मैं अभी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत कर ही नहीं रहा। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस किया जाना लाजिम है। प्राइवेट कंप्लेंट से मुतालिक आला अदालतों के 5 फैसले जमा करार रहा हूं, ये कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील का। फिर क्या हुआ कि चेयरमैन पीटीआई के वकील रोस्ट्रम पर आ गए। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल में मदाखलत नहीं करना चाहता, कुछ फैसलों के हवाले देना चाहता हूं। वकील लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का हुक्म बहाल रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा इस दिन लिया, 2 घंटे आज ले लिए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं पढ़ूंगा जो नया हो। चेयरमैन पीटीआई के वकील भी 2 बार यहां और 1 बार सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज को विलन बनाया हुआ है। जनाब लतीफ खोसा ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि मुख्तसर करें प्लीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी वहां मत जाएं, सजा मुअत्तली पर ही दलाइल जारी रखें। जस्टिस खोसा ने कहा था टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब T20 का दौर है जनाब। लतीफ खोसा साहब ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि मुख्तसर करें। वकील अमजद परवेज ने कहा कि लतीफ खोसा ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 3 दिन लिए। उन्होंने तोशा खाना केस का फैसला सुनाने वाले जज को मशके सितम बनाए रखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नहीं छोड़ दें, उस तरफ न जाएं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि उन्होंने 6 नकात उठाए, मुझे इनका जवाब देना है। उन्होंने बयानिया बनाया है कि यह कोई पहला केस है जिसमें मुल्जम को हक दिफा का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को शिकायत दायर करने के लिए इजाजत न होने का एतराज उठाया गया। दर हकीकत सेक्रेटरी कमीशन ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही शिकायत दायर करने की इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड का हिस्सा है।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے آفس کو شکایت دائر کرنے کا کہا، کسی مخصوص شخص کو نہیں۔ آپ کی دلیل اپنی جگہ، لیکن سیکرٹری کمیشن نے خود کو متعلقہ شخص کیسے سمجھا؟ کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کیوں کہا؟ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ضروری سمجھے وہ کریں، انہوں نے دفتر کو ایسا کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ اس کمپلینٹ کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن نے منظور کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فل کمیشن نے کمپلینٹ کی منظوری دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے آفس کو آرڈر کیا کہ سیکرٹری ای سی کے علاوہ کیا کوئی اور بھی کمپلینٹ دائر کر سکتا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن کا ڈی جی لا یہ کمپلینٹ دائر کر سکتا تھا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ایڈمنسٹریٹو سربراہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو معاملات رجسٹرار چلاتا ہے۔ چیف جسٹس کیا رجسٹرار کو کوئی کارروائی کرنے کا کہے گا یا رجسٹرار آفس کو؟ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ چیف جسٹس رجسٹرار کو کہیں یا آفس کو، دونوں ہی درست ہوں گے۔ آفس نے مجھے خواجہ حارث کے بیان حلفی کی مصدقہ کاپی فراہم نہیں کی۔ میں آخری شخص ہوں گا جو اس پر کاؤنٹر بیان حلفی جمع کرائے۔ بیان حلفی کا سپریم کورٹ میں بھی تذکرہ ہوا مگر وہ آفس میں سی ایم کے ذریعے دائر نہیں ہوا۔ بیان حلفی ادھر ہی دوران سماعت کورٹ کو دیا گیا۔ میں 3 ٹیبلٹس کھا کر یہاں دلائل دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ای سی کے وکیل سے استفسار کیا کہ اب مزید کس نقطے پر دلائل باقی ہیں؟ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ حق کے دفاع اور 4 ماہ میں کمپلینٹ دائر کرنے کے نکات پر دلائل دینے ہیں۔ واویلا کیا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی۔ میں بتاؤں گا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ملزم کے وکیل عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیں۔ میرے دلائل آج مکمل نہ ہو پانے کی ایک وجہ یہ ہے۔ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ نہیں جناب، دلائل آج ہی مکمل کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نہیں آج ہی دلائل مکمل کریں گے، آپ دلائل جاری رکھیں۔ 2 نکات ہیں جو سزا معطلی ہوتی ہے، اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اگر دلائل کو اتنا طویل رکھیں گے تو پھر اپیل کا ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ امجد صاحب 5-10 منٹ میں آپ دلائل مکمل کر لیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ کیس غلط ڈکلریشن کا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیلات پبلک دستاویز ہے؟ وکیل امجد پرویز نے جواب دیا کہ کچھ کیسز میں گواہوں کی فہرست پر اعتراض نہیں اٹھایا جاتا، اعتراض آئے تو پھر عدالت نے اعتراض پر پہلے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ یہ انکم ٹیکس ریٹرنز کا کیس نہیں۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو گواہ دیے گئے ہیں وہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں۔ گواہ کیس میں التوا کے لیے پیش کیے جائیں تو عدالت کے پاس مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ٹیکس کنسلٹنٹ اس کیس کے متعلق گواہ نہیں ہو سکتے۔ توشہ خانہ کیس کی 44 سماعتوں میں چیئرمین پی ٹی آئی صرف 4 بار پیش ہوئے۔ یہ کہنا تھا جناب الیکشن کمیشن کے وکیل کا، اور اس کے بعد توشہ خانہ کے اس کیس کا جو فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس نے محفوظ کر لیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب والا اب یہ فیصلہ کل 11 بجے سنایا جائے گا۔ اس وقت تک پی ٹی آئی بھی انتظار کرے اور الیکشن کمیشن بھی اس بات کا انتظار کرے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب والا کل عمران خان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو حضور والا عمران خان کے اپنے وکیل جو افضل مروت صاحب ہیں وہ یہ فرما چکے ہیں کہ فوری رہائی عمران خان کی شاید ممکن نہ ہو، اس لیے کہ ان کی گرفتاری اور دوسرے 2 کیسز میں بھی ڈال دی گئی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قانون کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ ایک کیس تھا، تو کیا اس کیس میں عمران خان کو رہائی ملنے کے بعد وہ قید سے چھوٹ جائیں گے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے تو جناب والا پاکستان ہے، یہاں پر قید سے ان کو رہائی تب ملے گی جب ان کے معاملات جو ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ فیصلہ سازوں کے ساتھ طے ہو جائیں گے، اور فیصلہ سازوں کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں یا نہیں، یہ عمران خان سے بہتر یا بشرا بی بی سے زیادہ یا ان کے جو خاص وکلا ہیں جو ان سے جا کر ملاقات کر چکے ہیں، خاص طور پر لطیف کھوسا صاحب اور بنچوتھا صاحب جو ہیں، ان کے علاوہ کوئی آدمی یہ بات نہیں بتا سکتا کہ عمران خان کے معاملات فیصلہ سازوں کے ساتھ طے ہو گئے ہیں یا نہیں۔ سب کچھ اس وقت
انہی کے ہاتھ میں ہے ان کی رہائی بھی، ان کی قید بھی۔ اب دیکھیں شیر پنجرے سے باہر آتا ہے یا پنجرے میں رہے گا، اس کا فیصلہ کل 11 بجے انشاءاللہ ہوگا، اور ہم یہ دیکھیں گے ہماری پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے جناب والا، اس کا زیادہ تر انحصار عمران خان کی سزا، عمران خان کی نااہلی اور عمران خان کی رہائی کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلے یہ سیاست کبھی نواز شریف کے واپس آنے اور نواز شریف کے نہ واپس آنے کے گرد گھوم رہی ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ سیاست اور یہ وقت عمران خان کی رہائی، عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی نااہلی اور صرف عمران خان کی سیاست کے گرد گھوم رہی ہے، جو کہ سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بھی یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو قابو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ پھر بات کریں گے۔